مضمون لکھا ہے روبینہ جیلانی نے، تو میں تعارف کے طور پہ اس کے کچھ حصہ تھوڑا سا پڑھوں گا۔ ترقی پسند شاعری کا مطلب پرانی وضع اور دقیانوسی خیالات، رویے، انداز اور طریقے کو رد کر کے نئے اصول، ترتیب، قاعدے، اسلوب، طرز اور رجحانات کو اختیار اور قبول کرنا ہے۔ یہ شاعری ثقافت کے نظریہ ارتقاء، فہم و ادراک اور معاشرے کے اثرات سے نشو و نما پاتی ہے۔ یہ شاعری انسانی رنگ ڈھنگ، حالات، طور طریقے، دکھ سکھ اور حکمت عملی پر مبنی ہے اور ترقی یافتہ معاشرے کی ترجمانی کرتی ہے۔ ترقی پسند شاعری تصوراتی، خیال آرائی، فرضی اور غیر حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ ادب کے ذریعے عوامی خدمت کرتی ہے اور حقائق بیان کرتی ہے، حوصلہ بلند کرتی ہے اور زندگی کا مقصد بیانیہ کیفیات، روداد اور قابل بیان تذکروں سے کرتی ہے۔ یہ مسلسل، لگاتار اور رواں دواں رہتی ہے۔ معاشرے میں تشدد، دنگا فساد، آمرانہ سوچ، جبر و نطاق، سیاسی قبضے، انسانی برائیوں اور کمزوریوں کے رد عمل کے نتیجے میں لکھی جاتی ہے۔ دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے جز کو ابھارتی ہے اور انسان کے بنیادی حقوق بتاتی ہے۔ 1890 سے 1920 کو امریکہ میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، جو جدید شاعری کے نتیجے کے طور پر آئی۔ معاشرے کی اثر نو تشکیل ہوئی، سماج کے ہر طبقے سے بے ضابطگی، سیاسی اجارہ داری، سماجی بگاڑ، سفاکی اور اخلاقی پستی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، نیا سیاسی نظریہ ابھرا اور معاشرتی اصلاح پر توجہ دی گئی۔ اس تحریک نے ترقی پسند شاعری پر گہرا اثر ڈالا، جس کی بدولت ادبی تخیل، جزو و جملہ، الفاظ کے چناؤ اور ادائیگی میں انقلاب برپا کیا۔ تیز فہمی اور سماجی تصور کی بدولت قوم پرستی اور حب الوطنی نئے انداز سے بیان ہوئی۔ معاشرتی ترقی پسندی ہی کی شاخ ہے، جس کا فلسفہ ہے کہ معاشرے کی نشو و نما بتدریج یعنی دھیرے دھیرے ہوتی ہے۔ لکھنے والوں کو ہوشمندی اور دور اندیشی سے لکھنے کو کہا گیا۔ یہ شاعری سماجی سرگرمیوں، سیاسی اصلاحات اور جدید ادب کے اثرات کا سلسلہ ہے۔ اس نے ہر پیشے کا ہنرمندی اور تربیت سے معیار بلند کیا، معاشیات، عمرانیات، تاریخ، جغرافیہ اور دیگر مضامین کو سوشل سائنسز میں شامل کیا تاکہ درمیانے طبقے کے لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور انہیں بھی مساوی مواقع مہیا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا تعارف تھا۔ باقی ہم اس پہ پہلے بات کر ہی رہے تھے کہ یہ قدیم رجحانات کو رد کر کے جدید رجحانات کو رائج کرنے کی طرف جاتی ہے۔